اس پوری ویڈیو میں حضرت صاحب نے 2 دعوے کیے، باقی تو ہمارے چیلنجز تھے کہ یہ چیزیں ثابت کریں، اور انہوں نے جو واضح جو ان کا پوری ویڈیو کا دار و مدار جس چیز پر ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں مدد لے سکتے ہیں، ظاہری اسباب سے جو ہی ہٹتی جائے گی وہ خالصتاً شرک میں جائے گی، اور غیب میں جو مدد لی جائے گی وہ بھی خالصتاً شرک میں جائے گی۔ اب ہم اس کو پہلے قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ بات کتنی فریب پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ اس کا مولا ہے اور جبریل اور تمام نیک مسلمان، اور اس کے بعد ملائکہ مدد پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر تو اللہ، چلو اللہ کی مدد میں تو حضرت صاحب کو کوئی اعتراض نہیں نا، آگے جبریل امین بھی مولا ہیں، جبریل امین بھی مددگار ہیں، اور جبریل امین تو ٹھہرے غیب۔ آگے فرمایا صالح المومنین، نیک مومن، یہاں پر یہ نہیں فرمایا نیک زندہ مومن یا نیک مردہ مومن، یا اس کے نزدیک مرنے کے بعد جو ہے وہ مومن نہیں رہتا یا نیک نہیں رہتا۔ اگر مرنے کے بعد مومن بھی ہے نیک بھی ہے تو صالح مومن وہ بھی ہوا جو قبر کے اندر ہے، صالح مومن وہ بھی ہوا جو زمین پر چل رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت مطلق ہے، اس کو مرزا صاحب کس دلیل کی بنیاد پر جو ہے وہ مقید کرنا چاہتے ہیں؟ تو صالح المومنین یعنی نیک مومن بھی مددگار ہیں، تو کیا مطلب مددگار ہیں لیکن مدد نہ طلب کرنا، وگرنہ تو کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ جبریل امین مددگار ضرور ہیں لیکن مدد نہیں طلب کرنا، جبریل امین تو ٹھہرے غیب، اور مرزا صاحب کے نزدیک غیب میں مدد کرنا طلب کرنا یہ تو ہے ہی شرک، تو لہٰذا جبریل امین سے مدد طلب کرنا شرک، لیکن قرآن کہہ رہا ہے مددگار ہیں۔ اور بھائی کہاں پھنسا دیا ہمیں، جو ہے نا ہم جبریل امین کو رب مددگار کہے لیکن ہم مدد بھی نہ طلب کر سکیں اور وہ شرک کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ سورہ نمل آیت نمبر 38، 39 اور 40، 38، 39 اور 40 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وہ سنیے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علی نبی علیہ السلام نبی ہیں اور نبی ابن نبی ہیں، حضرت داؤد علی نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اے درباریو، ایکم یاتینی بعرشها، کون میرے پاس ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس سے کہ وہ سب میرے پاس اپنی گردن جھکائے ہوئے فرما بردار ہو کر حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بہت بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ لے کر آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوں، اور میں اس پر قوی ہوں اور امین ہوں۔ اب دیکھیں جی حضرت جن کیا کہہ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں لے کر آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں۔ اتنے کم وقت میں وہ جن وہ تخت لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور تخت کتنی مسافت پر تھا؟ تفسیر ساوی کے اندر فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، کون تم میں سے اس کا جو ہے وہ تخت لے کر آئے گا؟ اس کے فرمایا وکانا سلیمان اذ ذاک فی بیت المقدس وعرشہا فی سبا۔ کہتے ہیں جب یہ بات انہوں نے فرمائی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے، اور اس کا جو تخت تھا وہ ملک سبا میں تھا۔ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ مَسِيرَةَ شَهْرَيْن، اور فرماتے ہیں کہ دونوں جگہ کی مسافت، بیت المقدس اور ملک سبا کی مسافت 2 مہینے کی راہ تھی۔ 2 مہینے کی حضرت راہ، 2 مہینے کی راہ، ظاہری اسباب نہیں ہیں۔ اگر 2 مہینے کی چیز چٹکی میں آ رہی ہے، گھنٹے میں آ رہی ہے، 2 گھنٹے میں آ رہی ہے، تو وہ سبب ظاہری سے ہٹ گیا، اور سبب ظاہری سے ہٹنے کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ جن کہہ رہا ہے میں ظاہری سبب سے ہٹ کر آپ کی مدد کروں گا، لیکن آپ نے آگے کیا کہا؟ نہ مجھے اس سے بھی زیادہ ہٹا ہوا ظاہری سبب چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک حضرت کھڑے ہوئے جن کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگے کہ حضور میں لے کر آؤں گا قبل اس سے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ظاہری سبب سے ہٹ کر مدد کس کو کہتے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ مدد مانگی تو مدد کی انہوں نے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا، تخت پاس پڑا ہوا تھا۔ اب اگلے الفاظ سنو حضرت، جس کو تم شرک کہہ رہے ہو اس کو سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے،
او خدا کے بندے، اللہ کے بندے کا ظاہری سبب سے ہٹ کر مدد کرنا اور مدد کے لیے پہنچنا اور ایک ظاہری اسباب سے ہٹ کر چیز کو کر دکھانا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کے دیے سے ہے، اور آپ جو ہے اس کو شرک کہی جا رہے ہو خدا کے بندے۔ یہ کیوں جو ہے یہ فضل ظاہر ہوا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ یہ ظاہر ہو تاکہ مجھے رب آزمائے اس بات میں کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ہم نے تو شکر کیا حضرت، آپ ناشکرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ومن شکر فإنها يشكر لنفسه، جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربي غنی کریم، اور جو کفران نعمت کرے، ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ مرزا صاحب، آپ کی یہ دجل فریبیوں سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، رب تبارک و تعالیٰ کے کرم میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اچھا، اب یہ جو کھڑے ہوئے یہ حضرت کون تھے؟ اس کے بارے میں تفسیر بغوی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وقال اکثر المفسرین ہوا آصف بن برخیہ، کہتے ہیں اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وقان صدیقاً، اور یہ مقام صدیقیت پر فائز تھے، صدیق تھے۔ یعلم اسم اللہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب و اذا سئل بہ اعطا، کہ یہ ایسا اسم اعظم جانتے تھے کہ جس کے ذریعے جب بھی دعا کی جائے اللہ پوری فرماتا ہے، جب بھی سوال کیا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تفسیر معالم التنزیل، جس کو المعروف تفسیر بغوی کے اندر یہ اسی آیت کے تحت جو ہے وہ فرمایا۔ دوسری جگہ ابو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمی الرازی، فخر الدین رازی، معروف فخر الدین رازی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر آپ نے اختلاف ذکر کیا۔ فرماتے ہیں الاول، پہلا، اختلافو فی ذالک الشخص علی قولین، یہ جو شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے اوپر دو طرح سے اختلاف کیا گیا ہے۔ قیل کان من الملائکہ، یہ بھی کہا گیا کہ یہ ملائکہ میں سے تھے، وقیل کان من الانس، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ انسانوں میں سے تھے۔ میں کہا مرزا صاحب دونوں طرف سے مرتے ہو، ملائکہ مانو، فرشتہ مانو تو اب تو تمہارے زیادہ موت آئے گی۔ ایک تو ان کا ظاہری سبب سے ہٹ کر مدد، دوسری وہ کہ فرشتہ وہ بھی غیب، اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سنیں، فمن قال بالاول اختلفوا، تو جنہوں نے اول کا کہا انہوں نے پھر آگے اختلاف کیا۔ قیل ہوا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، وقیل ہوا ملک اید اللہ تعالی بہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے کہا کہ جی وہ فرشتہ سے، دو قول تھے، فرشتہ اور انسان۔ فرشتہ جو کہا انہوں نے بھی اختلاف کیا، انہوں نے کہا یہ جبریل امین تھے۔ پیچھے کیا تھا آیت مبارکہ میں؟ اللہ تمہارا مددگار ہے اور جبریل امین مددگار ہے۔ یہاں سے تائید بھی ہو گئی کہ جبریل امین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیب میں مدد کی اور اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر مدد کی۔ اور دوسرا قول ہے کہ وہ کوئی بھی فرشتہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تائید سلیمانی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمایا تھا۔ ومن قال بالثانی، اور جو دوسرا قول ہے یعنی انسان تھے وہ، اس میں بھی آگے اختلاف ہے، علی وجوہ، کچھ وجوہ پر۔ احدها قول ابن مسعود، پہلا قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں انہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت خضر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ لو بھائی، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر آئے۔ وثانیہ، دوسرا یہ ہے، وہ المشہور من قول ابن عباس، یہ مشہور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہ آصف بن برخیہ وزیر سلیمان علیہ السلام، یہ آصف بن برخیہ تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ وکان صدیقا یعلم اسم الاعظم، اور یہ صدیقیت کے مرتبے پہ فائز تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ اذا دعا بہ اجیبا، یہ ایسا اسم اعظم تھا کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے قبول ہی قبول ہے۔ وثالثها قول قتادہ، اور تیسرا قول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، رجل من الانس کان یعلم اسم اللہ الاعظم، کہتے ہیں کہ وہ انسانوں میں سے ہی تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ حضرت آصف بن برخیہ تھے یا کوئی اور تھے، لیکن تھے انسان۔ اب میں کہتا ہوں مرزا صاحب، چاہے انسان مراد لو، چاہے فرشتہ مراد لو، چاہے جبریل امین مراد لو، چاہے حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام لو، تمہارے عقیدے کے مطابق یہ مدد ایک تو ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہے، اور اگر فرشتہ مراد لو تو غائب میں ہے، تو یہ بہر صورت شرک خالص ہے جو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے معاذ اللہ کیا تمہارے مطابق۔ اب اگلی سنو، سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں، خالق یخلق خلقا فهو خالق وخلق یخلق خلقا فذاک مخلوق،
یہ اس کا مضارع کا صیغہ ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں تخلیق کرتا ہوں یا کروں گا، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں. اور کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں. آئے خالق تو اللہ تبارک و تعالی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے فرما سکتے ہیں کہ میں تخلیق کرتا ہوں؟ آگے کیا فرمایا؟ من الطین، مٹی سے. اللہ اکبر، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہو، رب کا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں مٹی سے تخلیق کرتا ہوں. کیا؟ کہیت الطیر، پہلے مٹی کی ایک مورت بناتا ہوں پرندے کی، فانفخ فیہ، میں پھونکتا ہوں اس میں. لو بھائی، ہم نے تو سنا تھا رب پھونکتا ہے روح، اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں روح پھونکتا ہوں فیہ، اس میں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت صاحب یہاں دیکھیں کہ تخلیق بھی فرما رہے ہیں، بیچ میں روح بھی پھونک رہے ہیں، اور کیا ہے اینڈ عقیدہ وہی ہوا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سب اللہ کے دیے سے ہے. اب میں اس کے اندر جو توجہ دلانا چاہوں گا وہ اس بات کی طرف کہ جب وہ پرندے فرما رہے ہیں، اور یہاں پہ قرآن میں ہے بھی اخلق لکم، تمہارے لیے، اور تمہارے لیے یہ فیسلٹی ہے کہ میں تمہارے لیے یہ پیدا کروں گا، تمہارے لیے اس میں روح بھی پھونکوں گا، پھر وہ زندہ پرندہ بھی بن جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ لوگ آئیں گے، پتلے لے کر آئیں گے، کہیں گے حضرت پھونک ماریں، تو یہ اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر مدد لے رہے ہیں. اسباب ظاہرہ سے جو ہی ہٹا خالصتاً شرک ہے، جو کہ تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو دے رہے ہیں. معاذ اللہ، آؤ میرے سے شرک کروا لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے دیکھیں حضرت موت آ جائے گی آپ کو. آگے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں بری کرتا ہوں، میں صحت یاب کرتا ہوں. اور جی اللہ تعالیٰ صحت یاب کرتا ہے، یہاں پر وہ بات کا تو میں کہتا ہوں وہ صرف ایک عقیدہ اعلیٰ حضرت کا جس طرح میں نے پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ بات کر لی جائے نا تو ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی. ایک ہے اللہ کا مددگار ہونا، ایک ہے اللہ کا تخلیق کرنا، ایک ہے اللہ کا شفا دینا، ایک ہے اللہ کا روح پھونکنا. یہ سب حقیقی ہیں، اور جو بندے کا روح پھونکنا ہے، بندے کا تخلیق کرنا ہے، بندے کا شفا دینا ہے، یہ سب عطائی ہیں. سارا معاملہ سالو ہو جاتا ہے. لیکن حضرت نے جو کٹا کھولا، ایک کٹا ہوں سنبھالن نہیں ہو رہا ہے نا کو. اب یہ یہاں ثابت کریں، کہتے ہیں کہ میں صحیح کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں. اکمہا، اس بندے کو کہ جو مادرزاد اندھا ہے. حضرت صاحب مادرزاد اندھے کو لے کر جائیں انجینئر صاحب کسی ڈاکٹر کے پاس اور کہیں گے جی حضرت اس کا علاج کریں، وہ کہیں گے جی یہ بعد میں بنائی گئی ہے یا مادرزاد اندھا ہے، وہ کہیں گے جی مادرزاد اندھا ہے، تو نہیں جی اس کا علاج نہیں ہو سکتا کہ اس کا سارا سسٹم ہی نہیں بنا ہوا پیچھے. اگر سسٹم ہوتا اور بعد میں نظر گئی ہوتی تو ہم اسباب ظاہرہ کے تحت اس کی مدد کر سکتے تھے. اب یہ اسباب ظاہرہ نہیں ہیں. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس اندھے کو میرے پاس لے آؤ، میں ٹھیک کرتا ہوں. تو کتنے اندھے لوگوں نے لائے ہوں گے ایسے کہ جو نابینا ہوں گے کہ اور لا کے جو ہے نا وہ معاذ اللہ ان کے بقول شرک کروایا ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا ابرسا، برس والے کو بھی میں شفا دوں گا. تو برس والے کو شفا، کتنے لوگ برس والے لے کر آئے ہوں گے، اور برس والے کو ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ایسی دوائی دیتے ہیں کہ جو اس کے بقیہ جسم کے اعضاء کم سفید ہوتے ہیں، جو اس کا نارمل رنگ ہوتا ہے اس نارمل رنگ کو بھی بالکل سفید کر دیتے ہیں جیسے برس کا رنگ ہوتا ہے، پورا بندہ ہی چٹا کر دیتے ہیں. وہ اس برس کو ختم نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ بطور معجزہ کے یہاں پر ذکر کیا گیا. کہتے ہیں برس والے کو بھی میں ٹھیک کروں گا، اس کی چمڑی بالکل ویسے ہی ہو جائے گی. تو کتنے برس والے لائے ہوں گے جو اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر ہیں اور انہوں نے مدد طلب کی ہوگی حضرت عیسیٰ سے، اور حضرت عیسیٰ نے مدد کی ہوگی. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت مر جاؤ اس بات پر. یہ جو آخری حصہ ہے فرماتے ہیں احیی، میں زندہ کرتا ہوں. یہاں پر بھی واحد متکلم کا صیغہ فرمایا، میں زندہ کرتا ہوں اور کروں گا بھی. دو ترجمے ہوتے ہیں مضارع کے اندر. فرمایا احیی الموتى، میں مردہ بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے. تو یہی جگہ ہر جگہ فرمایا. آگے دیکھیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اور دوں گا بھی کہ جو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے اور جو تم ذخیرہ کر کے رکھتے ہو یا رکھو گے اپنے گھروں کے اندر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی دلیل ہے. لیکن کن کے لیے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. حضرت مومنوں کے لیے، ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. اب ہم احادیث کی طرف جاتے ہیں کہ احادیث کے اندر دو باتیں ان کا مدار ہے اور ان کی بنیاد ہے کہ ظاہری اسباب میں مدد طلب کرنی چاہیے، ظاہری اسباب سے جو ہی ہٹیں گے خالصتاً شرک. غیب میں مدد طلب کرنا خالصتاً شرک.
قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا ان کا غلط ہونا. اب آئیں احادیث کی طرف کہ احادیث میں کیا ہے. صحیح بخاری شریف ہے حضرت کی، آپ نے بخاری لگی ہوئی دیکھی ہوگی اردو ترجمے والی، کبھی یہ والی بخاری آپ ان کے پاس دیکھیں گے ہی نہیں. کوئی جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہیں اس کے اندر مجھے یہ والی کوئی بخاری نکال کر دکھا دے حضرت، میں اس سے اگلی ویڈیو بناؤں گا ہی نہیں رد بھائی. اور یہ کہیں عربی عبارت پڑھ رہا ہو اس انداز سے اور ان کتابوں کی، تو ہم پھر بھی جو ہے نا وہ اپنا امامہ اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیں گے. حضرت حقیقی ترجمان تو تم ہو، اور جب قرآن عربی میں، حدیث عربی میں، جب سارا دین عربی کے اندر ہے تو حضرت کو عربی ہی نہیں آتی. مجھے بتاؤ کہ دین کا ترجمان یہ کیسے ہوا اور اس کو کیوں کر دین کا ترجمان کہا جا رہا ہے. اب آئیں ان کا شرک جو ہے وہ اس کے اندر بخاری کے اندر ثابت کرتے ہیں. بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے اور مکتبہ رحمانیہ کی ہے صحیح بخاری، اس کا صفحہ نمبر 83 کے اوپر حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 118 نمبر. عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ. یا رسول اللہ میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. قال ابسط رداءک فبسطته فغرف بیدیہ ثم قال دم فدممته فما نسیت شیئا بعد. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضور بڑی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. آقا نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر بچھائی، 2 ہاتھوں کا حضور سرور کونین نے چلو بھرا اور میری چادر میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. فدممتہ، میں نے اس کو چادر کو سینے سے لگایا، اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا. یہ بخاری کے اندر حدیث پاک ہے. میں کہا یار حافظہ مانگنے گئے، کیا حافظہ ظاہری اسباب میں سے ہے؟ کیا بادام مانگنے گئے تھے، پستے مانگنے گئے تھے حضور سرور کونین سے کہ حضور مجھے کوئی مقوی جو ہے ذہن کی مقوی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں کھا کر جو ہے اپنا ذہن تیز کر لوں؟ اور بھائی حافظہ مانگنے گئے تھے اور پھر حضور نے بھی ظاہری اسباب سے ہٹ کر مدد فرمائی. کس طرح کہ کہا چادر بچھاؤ. اگر وہاں مرزا کی عقل والا کوئی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے حضور چادر سے کیا ہونا ہے، چادر کا کیا کام ہے. اور پھر جب سینے کے ساتھ لگانے کا کہا تو حضور دماغ تو یہاں ہے، اس کو تیز کرنے کے لیے آیا تھا، آپ سینے کے اوپر لگانے کی باتیں کر رہے ہیں. ساری اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر مددیں ہیں اور حضرت ابو ہریرہ مانگنے والے ہیں، حضور عطا فرمانے والے ہیں اور حافظہ عطا ہو رہا ہے. حضرت یہ بھی آپ کے نزدیک خالصتاً شرک ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے. الامان والحفیظ. اگلی دلیل جو میں دینے لگا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس سے پہلے یہ ذرا تصور کریں کہ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی تو مرزا صاحب لوٹا لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوتے، ان کو کوئی ہوش نہ ہوتی کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں سردیوں کی نماز، سردیوں میں ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسری نماز فوراً آ جائے، اس کے بعد تیسری چوتھی، تو ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ الگ ہے 5 نمازیں، اور اگر 50 نمازیں ہوتی ہر 5 منٹ بعد اگلی نماز آ رہی ہوتی تو مرزا صاحب کو کہاں ویڈیو بنانے کا ٹائم اور گمراہ کرنے کا ٹائم ملتا. لوٹا لے کر بیٹھے رہتے. تو کتنی بڑی مدد ہوئی. کس نے مدد کی؟ آئیں دیکھتے ہیں حدیث پاک صحیح بخاری کی یہ پہلی جلد ہی ہے، صفحہ نمبر ہے 685. اس کی حدیث پاک جو ہے یہ باب المعراج ہے اور 3887 نمبر حدیث پاک ہے اور بڑی طویل حدیث پاک ہے. اس اگلے سفر پہ بھی ہے لیکن میرا جو استدلال ہے وہ اس حدیث پاک کے اس حصے سے ہے. فرمایا ثم فردت علی صلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما امرت قال امرت ب50 صلوات كل يوم قال ان امتك لا تستطيع 50 صلوات كل يوم. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں مجھ پر 50 نمازیں ہر دن میں فرض کی گئی. تو جب میں لوٹا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں. انہوں نے کہا نا غیب میں مدد مانگنا، تو غیب میں مدد ہو رہی ہے اور کس انداز سے ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. پاک فرماتے ہیں میں ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے بما امرتا، حضور کس بات کا حکم دیا گیا آپ کو؟ فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے ایک دن میں. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت ہرگز اس کی استطاعت نہیں رکھتی کہ وہ ایک دن میں 50 نمازیں پڑھے. وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ، یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے لوگوں پہ بڑے تجربہ کر چکا ہوں. وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، اور میں بنی اسرائیل کا بڑا علاج و معالجہ کر چکا ہوں. حضور وہ نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت. فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ، اللہ کی طرف لوٹیے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں حضور کہ میں لوٹا، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دی. تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ 40. پھر فرماتے ہیں میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کلام کیا. پھر رب کے پاس گیا، رب نے 10 نمازیں کم کر دی، 30 ہو گئی. پھر 10 کم کی،
20 ہو گئی، پھر 10 کم کی تو جو ہے وہ 10 ہو گئی، اور اس کے اندر بھی پھر جو ہے وہ 5 نمازیں کم کر کے 5 نمازیں چھوڑ دی۔ فرجعت، پھر میں لوٹا، فأمرت بخمس صلوات کل یوم، پھر مجھے 5 نمازوں کا ہر دن میں 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ تو جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، فقال، تو وہ کہنے لگے، بما امرتا، یا رسول اللہ کس بات کا حکم دیا گیا؟ قلت امرت بخمس صلوات کل یوم، میں نے کہا کہ 5 نمازوں کا حکم مجھے دیا گیا ہے ہر دن کے اندر۔ قال ان امتک لا تستطيع 5 صلوات کل یوم، یا رسول اللہ آپ کی امت اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتی۔ دیکھو یار موسیٰ علیہ السلام کا کیسا علم غیب تھا کہ امت کمزور ہے اور یہ نمازیں بھی پوری ادا ہر بندہ نہیں ادا کر سکے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ وانی قد جربت الناس قبلک، آپ سے پہلے حضور میں بڑا تجربہ کر چکا ہوں، وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، اور بڑا علاج و معالجہ بھی کر چکا۔ فرجع الی ربک، اور اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے حضور اور رب سے تخفیف کا سوال کریے۔ لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہ بھائی اب میں نہیں لوٹوں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں نے اسی چیز کو تسلیم کر لیا۔ تو حضور سرور کونین نے 5 نمازوں کو قبول فرما لیا، اور اب تک ہم پر 5 نمازیں اور قیامت تک رہیں گی۔ مرزا صاحب اگر موسیٰ علیہ السلام کی مدد نہ ہوتی اور یہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر اور غیب میں مدد نہ ہوتی تو حضرت جس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں تو آج آپ 50 نمازیں پڑھتے، لگ پتہ جاتا کہ کتنے کا آپ نمازی اور پرہیزگار ہیں۔ دوسری کتاب ہے صحیح مسلم شریف، سیاستہ کی دوسری کتاب، عربی کے اندر خالصتاً عربی ہے۔ یہ بھی آپ نے کبھی مرزا صاحب کے ٹیبل پر نہیں دیکھیں گے آپ، اور قیامت تک نہیں دیکھیں گے، اور پڑھنا تو دور کی بات۔ اس کے اندر بھی ان کے بقول خالصتاً شرک آ رہا ہے۔ 233 نمبر صفحہ ہے اور جلد 1 ہے۔ اس کے اندر باب فضل السجود والحس، کہ سجود کے سجدوں کے فضائل اور اس پر ابھارنے کا باب یہ باندھا ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1094۔ قال حدثني ربيعة بن القعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أبا غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیعہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں راتیں گزارا کرتا تھا، اور ایک رات میں نے حضور کی بارگاہ میں پانی پیش کیا۔ اللہ اکبر، دریائے رحمت جوش پر تھا۔ آقا نے فرمایا سل، ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے آپ کی جنت میں رفاقت مانگتا ہوں۔ حضرت ظاہری اسباب، رافقت دینا، جنت کے اندر حصہ دینا، جنت کے اندر پڑوس دینا، یہ ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، ظاہری سبب سے ہٹ کر ہے۔ حضور کو فرمانا چاہیے تھا کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جی ظاہری اسباب سے جو چیز ہٹے گی وہ خالصتاً شرک میں آئے گی، اور تم میرے سے شرک کا مطالبہ کر رہے ہو، معاذ اللہ۔ آقا دو عالم نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتا ہے؟ یہ تو ملے گا ہی ملے گا تجھے، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہتا ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر ان کے بقول خالصتاً شرک پایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ملا علی قاری علیہ رحمہ، حضرت صاحب تمہارا باپ بھی مر جائے گا نا، ملا علی قاری علیہ رحمہ کا جواب نہیں دے سکو گے اس بات کا بھی، اور ساری چیزوں کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ دوسری جلد ہے، خالصتاً عربی کے اندر ہے کتاب، یہ دیکھ لیں عربی میں ہے کتاب، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ نے مشکات کے اندر یہ حدیث پاک مشکات میں بھی ہے، اور اس کی شرح ملا علی قاری رحمہ کی مرقات المفاتیح، اس کے اندر یہ بات لکھ کر، یہی حدیث پاک لکھ کر حضرت ربیعہ والی، اس کے نیچے آپ تفسیر کیا کرتے ہیں، یؤخذ من اطلاقہ علیہ الصلوۃ والسلام الامر بالسوال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق۔ اللہ اکبر، ماں مر جائے گی حضرت تمہاری۔ یہاں پر دیکھو ملا علی قاری کہتے ہیں کہ آقا دو عالم نے مطلقاً سوال کیا، سل، آقا نے یہ نہیں فرمایا اسباب ظاہرہ میں مانگنا، اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر نہیں مانگنا، غیب میں نہیں مانگنا، کوئی غیبی چیز نہ مانگنا میرے سے، جنت بھی غیب، اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر یہ نہ مانگنا، بلکہ مطلقاً فرمایا مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ کہتے ہیں اس بات سے پتہ ہے کیا ثابت ہوتا ہے، ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالی نے مکنہ، آپ کو قدرت دی ہے، من اعطاء کل، تمام چیزوں کو دینے کی، تمام چیزیں دینے کی اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، ما اراد من خزائن الحق، اللہ کے خزانوں میں سے جو آپ چاہیں آپ کو دینے کی اللہ نے
یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کے دیے سے دیتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے دیتے ہیں؟ معاذ اللہ. لیکن جو چاہتے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے دے دیتے ہیں. اب وہ اسباب ظاہرہ کے اندر ہو یا اسباب ظاہرہ سے ہٹ کر ہو، غیب میں ہو یا حاضر میں. حضرت بہر صورت آپ کے نزدیک تو یہ بھی شرک ہی شرک ہے. اللہ اکبر. اب اگلی کتاب ہے جامع ترمذی شریف. یہ بھی سیاستہ کی معتبر کتاب ہے اور خالصتاً عربی میں ہے. آپ ان کے پاس جامع ترمذی دیکھیں گے لیکن اردو میں کسی اور ترجمان کی ہوگی. عربی کے اندر یہ بھی آپ قیامت تک اس کے پاس نہیں دیکھیں گے کیونکہ حضرت کو عربی سرے سے ہی نہیں آتی. اس کے اندر بھی شرک ان کے بقول کیا ہے؟ مناقب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ صفحہ نمبر 703 کے اندر حدیث نمبر ہے 3802. وہی حدیث پاک نقل کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ مانگنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے. حافظہ لینا ظاہری اسباب سے ہٹ کر ہے، وہ لینے حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے بلکہ حضور نے حافظہ عطا فرمایا. اور کس انداز سے عطا فرمایا؟ فرمایا چادر بچھاؤ، حافظہ اس کے اندر ڈالا. ظاہری سبب کوئی نہیں ہے، سب ظاہری اسباب سے ہٹ کر، اور اس کے بقول خالصۃ شرک. اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے کئی طرق سے یہ حدیث مروی ہے. جامع ترمذی کے اندر اس کے بقول خالص شرک. اب آ جائیں سنن ابن ماجہ. یہ بھی سیاستہ کی حدیث پاک ہے اور خالصتاً عربی کے اندر ہے. مکتبہ رحمانیہ ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 209 حدیث نمبر ہے 1385. عن عثمان ابن حنیف ان رجلا دریع البصر اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ ایک شخص نابینا جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری جو ہے وہ بصارت مجھے عطا فرما دے. تو آقا دو عالم نے اس کو فرمایا کہ اگر تو چاہے تو آخرت کے لیے اس کو مؤخر کر دے اور اگر چاہے تو ابھی اس کو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو اس نے عرض کی حضور آپ دعا کریں. آقا دو عالم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کرو، اچھی طرح وضو کر کے آؤ. پھر حضور نے اس کو نماز پڑھنے کا فرمایا اور پھر جو دعا تعلیم فرمائی آپ وہ سنیے گا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ دعا میں پکارنا. اب ان کے نزدیک یہ بھی شرک ہونا چاہیے کیونکہ یہ باقاعدہ زور دے کے ہے دعا میں پکارنا. اب یہ تو نہیں کہا کہ دعا میں اگر وسیلے کے طور پر لیں تو وہ جائز ہوگا، وہ شرک نہیں ہے. دعا اس طور پر کہ جی اللہ کے علاوہ سے کسی کرنا، یا اللہ میں تجھے چھوڑ کر میں فلانے سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ قبول کرے گا، تو قبول نہیں کرتا. یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی، مطلقاً کہا کہ دعا میں پکارنا. اب یہاں پر دیکھیں حضور دعا تعلیم فرما رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں اب یہ دعا کرو. اس نابینا صحابی کو کہا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے. آگے پھر کیا کیا؟ دعا کے اندر ہی ابھی اللہ سے مخاطب تھے، فوراً ہی حضور کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے یا محمد، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد توجہت بک الی ربی، میں نے حضور آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں توجہ کی ہے، فی حاجتی، اپنی اس حاجت میں، لتقدا، تاکہ یہ میری حاجت پوری ہو سکے. اللہم فشفعہ، اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر یہ بھی ان کے نزدیک خالصتاً شرک ہے کہ یہ دعا کے اندر حضور سرور کونین کو پکارنے لگ گیا حضرت صحابی. اور اس کے بعد اس شرک کا معاذ اللہ کیا ہوا، ان کو بعد میں صحابہ فرماتے ہیں ان کے جو ہی انہوں نے یہ دعا کی ابھی ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر عطا فرما دی. استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا حضور شرک کی تعلیم دے رہے تھے؟ اور بھائی شرک کا شائبہ بھی ہوتا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے. اگلی کتاب ہے المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد طبرانی، متوفہ 360 ہجری. عن نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا ادل احدکم شیئا، کہ جب تم میں سے کوئی ایک کوئی چیز گما بیٹھے، او اراد احدکم عونا، یا تم میں سے کوئی ایک مدد چاہے، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ ایسی زمین میں ہو کہ جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، فَلْيَقُلْ، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کو آؤ، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کو آؤ. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، کہ بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، لا نراہم، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور آگے فرماتے ہیں امام طبرانی
وقد جرب ذالک، اور اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت واضح حدیث میں ہے کہ وہاں انسان کوئی نہ ہو، مطلب ظاہری سبب کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پر ظاہری سبب سے ہٹ کر مدد بھی مانگنی ہے اور مانگنی بھی غیب میں ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، اللہ کے کچھ ایسے بندے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو جس کو دیکھ نہیں سکتے وہ غیب ہوتا ہے، تو دیکھ نہیں سکتے، ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دو شرک آپ کے نزدیک خالصتاً شرک اس معجم الکبیر کی حدیث پاک میں آئے، اور کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ الادب المفرد کے اندر حدیث پاک نقل کی گئی، محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری متوفہ 256 سنہ ہجری، آپ نے سند صحیح کے ساتھ حدیث روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال خادرت رجل ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق اعظم کے لخت جگر، آپ کا پاؤں جو ہے وہ ٹل گیا، شل ہو گیا۔ فقال له رجل، تو کسی شخص نے ان سے کہا اذکر احب الناس الیک، آپ کسی اپنے محبوب ہستی کو یاد کیجئے، ان کو پکاریے۔ تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور سرور کونین کو ندا دی۔ اس وقت حضور ظاہری پردہ فرما چکے تھے، اور حضور سرور کونین کو ندا دینے والے صحابی رسول ہیں، اور جس بندے نے کہا اگر چلو اس نے شرک کی دعوت دی تھی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا، آپ فرماتے ہیں نا نا نا، ظاہری اسباب سے ہٹ کر اور غیب میں مدد مانگنا چونکہ شرک ہے لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن آپ نے پھر بھی مانگی۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ شرح شفا کے اندر فرماتے ہیں فنادى بأعلى صوته، آپ نے بڑی اونچی آواز سے یہ یا محمد کہا، کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ رضی اللہ تعالی عنہ قصد به اظہار المحبت فی ضمن الاستغاثہ، کہتے ہیں گویا کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ اونچی آواز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ استغاثے کے ضمن میں مدد طلب کرنے کے ضمن میں حضور سے محبت کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ ایک تو مدد طلب کر رہے تھے غیب میں اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر، اور دوسرا یہ کہ اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہے تھے۔ یہ ملا علی قاری علیہ رحمہ جلد 2 صفحہ نمبر 43 کتاب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی، اس کے اندر جو ہے نا آپ نے یہ شرح فرمائی ملا علی قاری علیہ رحمہ نے۔ اگلی جو حدیث پاک میں دلیل کے طور پر پیش کرنے لگا ہوں، اس کے اندر صحابی رسول حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی مدد مانگ رہے ہیں، اور حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، اس اعتبار سے غیب بھی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ مدد طلب کی جا رہی ہے اور حدیث پاک ہے۔ اب یہ سنیے، اللہ اکبر۔ سنن بیہقی کی روایت ہے کہ اسناد صحیح کے ساتھ مصنف ابن شیبہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور امام بیہقی بھی روایت کرتے ہیں اسناد صحیح کے ساتھ کہ حضور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے، فجاء بلال بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ الی قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی قبر انور کے پاس آئے، وقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استسقی لامتک، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجئے۔ اللہ اکبر۔ فإنہم ہلکوا، بے شک وہ ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ فأتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، حضور سرور کونین ان کے خواب میں آ گئے، یہ نہیں کہنے کے لیے کہ یہ تم نے شرک کیا بلکہ کیا کہا، وقال ائت عمر بن الخطاب واقرأہ السلام واخبرہ انہم یسقون، اور فرمایا کہ جاؤ عمر کے پاس اس کو میرا سلام کہنا اور ان کو خبر دینا کہ بے شک ان قریب ان کو پانی دیا جائے گا۔ تو بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور پر جا کر مدد طلب کر رہے ہیں، اور ظاہری سبب سے ہٹ کر اور غیب میں مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو چلو معاذ اللہ حضرت بلال بن حارث کو پتہ نہیں تھا، تو پھر کیا ہے فاخبرہ، تو انہوں نے جب خبر دی حضرت عمر فاروق اعظم کو، تو حضرت عمر فاروق اعظم جو ہر وقت کوڑا اٹھا کر رکھتے تھے، کوئی غلط کام کر کے تو دکھائے، ہر وقت ان کی میان میں جو تلوار ہوتی تھی وہ تیار رہتی تھی، جو بھی شرک کرے یا معاذ اللہ کوئی ذرا برابر بھی شریعت سے ہٹ کر تو چلے، حضرت عمر فاروق اعظم اس پر غیظ و غضب فرمایا کرتے تھے۔ تو شرک کے معاملے میں حضرت عمر فاروق اعظم کو کوئی غضب نہ آیا۔ فبکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم یہ بات سن کر رو پڑے۔ آپ نے یہ نہیں کہا وہ شرک کر کے آ رہا ہے اور مجھے جو ہے نا آ کے خوشخبریاں دے رہا ہے خدا کے بندے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ساری دلائل آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت کا 2 باتوں کے اوپر تھا مدار، وہ ہے ظاہری اسباب کے ہٹ کر مدد مانگنا خالصتاً شرک، غیب میں مدد مانگنا خالصتاً شرک، اور وہ ہم نے ثابت کیا کہ معاذ اللہ یہ ان کا خود ساختہ مذہب تو ہو سکتا ہے، مذہب اسلام نہیں ہے۔ انجینئر مرزا صاحب سے ہمارے 4 چیلنج ہیں کہ یہ ان 4 چیزوں کو ثابت کریں۔ نمبر 1، ہستیوں والا ترجمہ کہاں سے کیا یہ ثابت کریں۔ ایاک نستعین میں
مکمل اور بہترین جو ترجمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے غیب میں مدد کے لیے پکارنا، اس کو ثابت کریں۔ تیسرا چیز اسباب ظاہرہ میں مدد کے لیے پکارنا، اور اس سے جو ہی ہٹے گا تو خالصتاً شرک میں آئے گا، اس کو ثابت کریں۔ اور چوتھا یہ کہ غیب میں مدد مانگنا یہ خالصتاً شرک ہے، اس کو ثابت کریں، تو بات ختم ہو جائے گی اور حضرت صاحب کے سارے دجل فریب سامنے آ جائیں گے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ لا سکیں گے نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔